الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے فتنوں کے دور میں اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ذرائع استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. مکتب ہمارے ایمان کو، ہمارے آنے والی نئی نسل کے ایمان کا تحفظ کا اہم ذریعہ ہے. یہ مکتب گویا یوں سمجھو ہمیں اپنے بچوں کو جہاں مکتب میں پڑھا رہے ہیں، گویا وہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن کا علم جب بچوں کو دیتے ہیں، بچپن کا علم حاصل کیا ہوا وہ پتھر کے نکیر کی طرح ہوتا ہے. جیسا آپ پتھر میں لکھو کوئی چیز تو مٹتا نہیں وہ. ان کے ذہنوں میں جو آپ بچپن ہی سے ڈالیں گے وہی اس کو فالو کرتے جائیں گے. بچپن میں دادا مسجد کو بلا لے کر جاتے تھے تو بچہ دیکھتا ہمارے دادا یہاں لے کر جاتے تھے مجھے، تو وہی راستہ پکڑتا جاتا بچہ. اگر وہی دادا تھیٹر کو لے کر جائے تو آگے چل کر بچہ اسی راستے پر چلے گا. گویا یوں سمجھو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آج کے بچے کل کے بڑے، ہمارا مستقبل ہے یہ بچے. مختصر وقت میں آپ کو جو ہے بات بتانے کی کوشش کروں گا. گویا یہ ہمارا جنت کا سرمایہ ہے، یہ جنت کی چابی ہے، ہمارے لیے جنت کی چابیاں ہیں. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ رجب صاحب دامت برکاتہم، حافظ یوسف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی سلیمان صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے مکتب قائم کیا، سمر کیمپ 40 روزہ قائم کیا. گویا ہمارے دیہاتوں کے بچوں کے ایمان بنانے کی ایک فیکٹری قائم کی انہوں نے. معمولی بات نہیں ہے یہ. اور ایک بچے کو آپ گھر میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھا سکتے. یہاں آئے، ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے، حافظ رجب صاحب دامت برکاتہم، 4 دیہاتوں کے بچے اور ہمارے سنتگلر کا ایک مکتب. گویا 5 ایریے کے، 5 دیہاتوں کے اتنے بچوں کو انہوں نے محنت کی. اور الحمدللہ جو بچے اپنی زبان کنڑ زبان بولنے والے تھے، یہاں آ کر سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے. یہاں آ کر ماں باپ کے عنوان پر، ماں باپ کی عظمت پر انہوں نے تقریر بیان کی، کوئی نعت پیش کیے. ایک کلمہ آپ گھر میں بیٹھ کر ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اتنے بچوں کو انہوں نے تیار کیا. گویا ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ انہوں نے تیار کر کے ہمارے ہاتھوں میں بھیج رہے ہیں. ایک ضروری گزارش ہمارے ان بچوں کے پیرنٹس، ان کے والدین سے، ماں باپ سے میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ 40 دن کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ نماز کا طریقہ سیکھ لیا، کلمات سیکھ لیے، سورہ فاتحہ سیکھ لیے. اب ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. وقتاً فوقتاً بیٹھے، بیٹا آپ نے نماز پڑھی ہے، بیٹی آپ نے نماز پڑھی ہے. تربیت کرنے کا انداز ہمارا
ہم بھی نماز پڑھیں گے، بچی بھی نماز پڑھے گی. ماں مصلی بچائی تو فوراً بچی بھی مصلی بچاتی وضو کر کے. میری امی کیا کر رہی ہے؟ امی کو فالو کرتی ہے بیٹی، بیٹا فالو کرتا ہے ابو کو. ابو گیم کھیلنے کو بیٹھے ماشاءاللہ، ماں گیم کھیلنے کو بیٹھی تو بیٹا بھی دیکھتا، ایک مرتبہ بلاتا، 2 مرتبہ بلاتا، کوئی بھی نہیں سن رہے. چلو میں بھی وہ چند دن اس کا ذہن بدل جاتا. کیوں؟ تمہیں توجہ نہ دینے کی وجہ سے. میرے ان بچوں کے ماں باپ سے میں درخواست کرتا ہوں، ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اتنا بہت بہترین سنگم تیار کر کے آپ کے ہاتھوں میں بھیج رہے ہیں. اب پورے سال بھر ان کی نگرانی کریں گے. مکتب کو بچہ میرا جا رہا یا نہیں جا رہا، میری بیٹی مکتب کو جا رہی یا نہیں جا رہی، میری بیٹی برقع پہن رہی یا نہیں پہن رہی، میرا بیٹا ٹوپی پہن رہا یا نہیں پہن رہا، کھاتے وقت بسم اللہ بول رہا یا نہیں بول رہا، میری بیٹی سلام کرتی ہے یا نہیں کرتی، میری بیٹی قرآن کھولتی ہے یا نہیں کھولتی، میرا بیٹا آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیسا پیش آ رہا. یہ نگاہ اور یہ نگرانی کون کرنا؟ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میرے ماں بہنوں سے میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے ان بچوں کے ماں باپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، پورے سال ان کو تھوڑا تھوڑا وقت دے، مکتب کو بھیجے، خود اپنے جہاں مکتب چل رہا وہاں ان کو لے کر جو چھوڑ کر آئے. مکتب پڑھا تو فوراً اپنے گھر کو بلا لے. کسی غیر کے ساتھ تعلق تو نہیں ہو رہا ہمارا بچہ بچی کا. کڑی نگاہ رکھے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا ایک موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے. اگر یہاں تربیت نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے اس وقت مول صاحب ہمارے بچے کے واسطے ذرا دعا کر ڈالو، ایک تعویذ دے ڈالو. ارے ایک استاد تمہارے مکتب میں پڑھا رہے تھے، وہاں لے کر جا کر چھوڑے تو بچے کی تربیت ہوتی تھی، بچہ اپنے دین پر رہتا تھا. آپ نے فکر نہیں کی. اب بچہ جب باہر حوالے ہو گیا، ہمارے پٹوں کے ساتھ ہو گیا، اب کہتا ہے باپ حضرت ہمارے بچے کی وجہ سے دعا کرو. وہ کیا ہے کہ ایک غلط مقدمے پھنس گیا. اب کیا دعا کریں گے مولوی صاحب؟ اب مکتب میں بلا رہے، آپ چھوڑنے کو تیار نہیں. حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے دیہاتوں کو جا کر لے کر آنا بڑی بات ہے. میرے دوستوں، میرے ماں بہنوں سے درخواست ہے، ان بچوں کا مستقبل، فیوچر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسا ایک پودا ہے، آپ گھر کے سامنے کیا کریں گے؟ خوبصورت پودا لگائیں گے. کیا ہے؟ اچھے اچھے پھول کے پودے لگائیں گے. کوئی کانٹے دار درخت بوئے گا کیا؟ آپ کے گھر کے سامنے نہیں بوئے گا. کیوں بھائی؟ کانٹے دار درخت سے خود کو بھی اپنی تکلیف، دوسروں کو بھی تکلیف. پھولدار درخت نے دیکھنے سے کیا ہے؟ اس کو سر پہ لگاتے. یہ بچے بھی پھولدار درخت کی طرح ہے. ان کو صحیح تربیت کرنا، ان کی صحیح نگرانی کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر انتہائی آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اس لیے تمام میرے ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں مکتب کا ابھی جا کر چھوڑ کر آنا، بچہ کیا پڑھ رہا ہے اس کی نگرانی کرتے رہنا، وقتاً پر ان کا جائزہ لیتے رہنا. آج ہمارا بچہ سورہ فاتحہ پڑھا ماشاءاللہ، ان کی ہمت افزائی کرنا. میرا بچہ سورہ فاتحہ پڑھا، میں آج میں بیٹے کو چاکلیٹ دیتا ہوں، بیٹا تمہیں کل 4 سورہ سیکھ لے آئیں گے نا، انشاءاللہ میں تمہارے کو ایک اچھا چاکلیٹ دلاؤں گا. ایسا ہمت افزائی کرنے سے دلانا تو ہے ہی ویسا اپنے بچوں کو کھلونا وغیرہ، لیکن ایسا ان کو جو ہے ابھارے کہ کوئی سورہ یاد کرے، دعائیں یاد کرے، ان کو جو ہے ٹوپی کا پابند بنائے، برقعے کا پابند بنائے، حجاب کا پابند بنائے. انشاءاللہ یہی بچے ہمارے لیے مستقبل میں، فیوچر میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی ذریعہ بھی بنیں گے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے. اسی پر میں تمام سے درخواست کرتا ہوں، بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے علماء حفاظ جو یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور خصوصاً جو آج کے اس جلسے کو انتظامات کرنے میں آگے بڑھ کر حصہ لیے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے کمائی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمارے ان بچوں کے ماں باپ کو خوب برکت نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں انہوں نے مکتب قائم کیے ہیں اللہ وہاں
وہاں کے مکاتب کو تا دیر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.